دوستو آج سے تقریباً 100 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو دنیا کی راجنیتی کی حالت ایسی تھی کہ دنیا کی پوری راجنیتی کو مسلمانوں کے لیڈر اپنے ہاتھوں سے چلایا کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد وقت نے اپنا پاسا پلٹ لیا اور آج ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اگر آپ دنیا کے 10 یا 20 ٹاپ لیڈرز کی لسٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایک بھی مسلم لیڈر کا نام نظر نہیں آئے گا۔ لیکن دوستو پچھلے کچھ سالوں سے ترکی کے صدر یعنی ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان کافی چرچا میں رہتے ہیں، اور ان کے چرچا میں رہنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کو کافی سال بعد انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایسا نیتا ملا ہے جو ان کے مدعوں کو اٹھایا کرتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے دنیا میں جتنے بھی مسلم کمیونٹی سے ریلیٹڈ مدعے ہوتے ہیں، چاہے وہ فلسطین کا ہو یا پھر سیریا کا ہو یا اس جیسے اور جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں، ان سب کو رجب طیب اردوغان بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ اٹھاتے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں رجب طیب اردوغان کا نام مشہور ہو چکا ہے۔ پچھلی کچھ ویڈیوز کے کومنٹس باکس میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ فرمائش کی تھی رجب طیب اردوغان کی زندگی پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر رجب طیب اردوغان کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کس طرح شروع کیا۔ ایک حافظ قرآن بننے اور ٹھیلا لگانے سے لے کر انہوں نے اپنے دیش ترکی کے راشٹرپتی بننے تک کا سفر کس طرح طے کیا۔ تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری چینل فیملی کا حصہ بن جائیں، اور ساتھ ہی میں دبا دیں بیل آئیکن کو، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو رجب طیب اردوغان 26 فروری 1954 کو استنبول شہر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا شہر جس کا نام قاسم پاشا ہے اس میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام احمد اردوغان تھا۔ ان کے باپ دادا سلطنت عثمانیہ کے دور میں جارجیا میں رہا کرتے تھے، لیکن جب 1877 میں عثمانیوں اور روس میں لڑائی ہوئی تو رجب طیب اردوغان کے باپ دادا جارجیا سے ہجرت کر کے ترکی کی طرف چلے آئے، اور جب سے ہی ان کے خاندان کے لوگ ترکی میں بسے ہوئے ہیں۔ طیب اردوغان ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جو اسلامی کلچر یعنی اسلامی تہذیب کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ جب طیب اردوغان چھوٹے تھے تو ان کے گھر کی مالی حالت بہت زیادہ کمزور تھی، لہٰذا جب طیب اردوغان تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کے والد یعنی احمد اردوغان نے ان کا داخلہ ایک مدرسے میں کروا دیا۔ رجب طیب اردوغان کے والد پھل بیچا کرتے تھے۔ طیب اردوغان نے کئی انٹرویوز میں خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بچپن میں جب وہ مدرسے پڑھنے جایا کرتے تھے تو راستے میں انہیں ایسے بہت سارے لوگ ملا کرتے تھے جو ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا کسی صحیح اسکول میں ایڈمیشن لے لو، مدرسے میں پڑھنے کے بعد آخر تمہیں نہلانے تو مردے ہی ہے۔ لیکن طیب اردوغان کہتے ہیں کہ میں ان کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا تھا اور چلتا چلا جاتا تھا۔ مدرسے سے پڑھائی کرنے کے بعد جب گھر پر واپس آتے تو نیبو کے شربت کا ٹھیلا لگاتے تھے، جسے ہمارے ہندوستان میں شکنجی کا ٹھیلا کہا جاتا ہے، اور اسی سے وہ اپنا گزر بسر کر لیا کرتے تھے۔ 1973 میں طیب اردوغان نے پورا قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا، اور 1978 میں انہوں نے شادی کی۔ رجب طیب اردوغان کے ٹوٹل 4 بچے ہیں، جن میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام انہوں نے اپنے والد یعنی احمد اردوغان کے نام پر احمد رکھا، اور دوسرے بیٹے کا نام بلال رکھا، اور وہیں دوسری طرف رجب طیب اردوغان کے ان 2 بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ طیب اردوغان کا بچپن میں مدرسے میں پڑھائی کرنا ان کا اسلام سے زیادہ لگاؤ ہونے کی ہی ایک وجہ تھی۔ 1981 میں اردوغان نے مرمرا یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ اگر بات کی جائے پولیٹکس کی تو 70 کے دشک میں جب ترکی میں سیکولرزم کا بول بالا تھا اور وہاں کے لوگ اسلام سے کوسوں دور ہو چکے تھے، تو اس دور میں رجب طیب اردوغان اسٹوڈنٹ یونین میں داخل ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر بننے کے بعد انہوں نے ہر اس کام کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی جو کام اسلام کے مخالف ہوا کرتا تھا، اور 1976 میں طیب اردوغان کو اسلامسٹ نیشنل پارٹی کا ادھیکش یعنی سربراہ بنا دیا گیا تھا، اور 1991 میں رجب طیب اردوغان ترکی دیش کی راجنیتی میں پوری طرح سے اتر چکے تھے۔ یہ ترکی کا وہ دور تھا کہ جب ترکی کے زیادہ تر لوگ اپنے دیش سے باہر اپنا خرچہ پانی چلانے کے لیے نوکری کرنے جایا کرتے تھے۔ ترکی کی حالت ایسی تھی کہ عورتوں کے اسکارف اور مردوں کی داڑھی پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ ترکی دیش کے زیادہ تر لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ پوری ترکی کو یورپ بنا دیا جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور ترکی کو ایک سیکولر دیش قرار دے دیا گیا
تو اس کے بعد ترکی پر کافی لمبے عرصے تک ترکی کی آرمی کی ہی حکومت رہی، جس کی وجہ سے اس دور میں ترکی کی زیادہ تر آبادی مسلم کلچر سے دور ہوتی چلی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ترکی کی زیادہ تر آبادی یوروپ کلچر سے ہی متاثر ہو چکی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سیکولر ترکی میں اسلام کی تبلیغ کرنے یا پھر اسلامی تقریر کرنے پر بھی پابندی تھی، بلکہ شروع میں تو حالات ایسے بھی ہو چکے تھے کہ وہاں پر عربی میں اذان دینے پر بھی پابندی لگائی جا چکی تھی۔ ترکی کے ایسے خطرناک ماحول میں رجب طیب اردوغان نے ایک نئی سوچ کے ساتھ ترکی کی راجنیتی کی سیڑھیوں پر اپنا قدم رکھنا شروع کر دیا تھا۔ 90 کے دشک میں ترکی کا سب سے زیادہ مشہور شہر یعنی استنبول گندگی کا ایک بڑا ڈھیر بن چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں کو صاف پانی تک میسر نہیں ہو پا رہا تھا، اور سب سے بڑی پرابلم وہاں پر ٹریفک کی ہوا کرتی تھی۔ 27 مارچ 1994 کو انہیں استنبول کا میئر چن لیا گیا۔ انہوں نے چند مہینوں کے اندر ہی استنبول کی تمام بڑی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ صرف 4 سال کے اندر پورے استنبول شہر کی تصویر کو بدل کر رکھ دیا۔ آخرکار 1998 میں انہوں نے اپنی ایک پارٹی فنڈامنٹلسٹ ویلفیئر کی بنیاد ڈالی، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ 1997 میں انہوں نے ایک شاعر کی اسلامی نظم پڑھی تھی، اور ظاہر ہے کہ ترکی میں پہلے سے ہی اسلامی نظم پڑھنے پر پابندی تھی۔ انہوں نے جو نظم پڑھی تھی اس کا ہندی میں ترجمہ کچھ اس طرح بنتا تھا کہ یہ مسجدیں ہمارے قلعے ہیں، اور اس مسجدوں کے جو گنبد ہیں وہ ہمارے ہیلمٹ ہیں، اور ان مسجدوں کے جو مینار ہیں یہ ہمارے سپاہیوں کی ایمان کی نشانی ہے۔ اس نظم کے وائرل ہوتے ہی ان کے اوپر ایکشن لیا گیا، انہیں استنبول کے میئر کے پد سے ہٹا دیا گیا، اور ان کی پارٹی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ان کے اوپر الیکشن لڑنے پر پابندی لگا دی گئی، اور انہیں 10 مہینے کی سزا سنائی گئی، لیکن بعد میں جا کر ان کی سزا کو کم کر دیا گیا، اور اب ان کی سزا صرف 4 ہی مہینے رہ گئی تھی۔ اس سزا کو انہوں نے بڑی ہی خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ طیب اردوغان نے 2001 میں پھر سے اپنی ایک پارٹی کی بنیاد ڈالی، اور 2002 میں ایک لیڈر کی حیثیت سے پردھان منتری پد کے دعوے دار بنے۔ 2002 میں ان کی پارٹی نے بہت بڑی جیت حاصل کی، اور وہ ترکی کے پردھان منتری چن لیے گئے، لیکن ابھی بھی ان کے راستے کانٹوں سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ 2002 میں جیسے ہی ترکی کی جنتا نے انہیں پردھان منتری بنایا تو وہاں کی اپوزیشن پارٹیز نے طیب اردوغان کی اس اسلامک پرانی تقریر کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کر دی، اور ظاہر ہے کہ اسلامی اسپیچ پر وہاں پر پہلے سے ہی پابندی تھی۔ ترکی سپریم کورٹ نے ان کی اس پرانی تقریر کی وجہ سے ان پر بین لگا دیا، لیکن طیب اردوغان نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی سیٹ بچانے کے لیے اپنی پارٹی کے ہی اپنے نائب پردھان منتری یعنی عبداللہ گل کو اپنی جگہ پر دیش کا پردھان منتری بنا دیا، لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سیٹ کو بھی کینسل کر دیا، اور ترکی میں دوبارہ سے الیکشن کرانے کا آرڈر جاری کر دیا گیا۔ 2003 میں پھر سے الیکشن ہونے تھے، اس سے پہلے ہی طیب اردوغان کی پارٹی کے نیتا یعنی عبداللہ گل نے اپوزیشن پارٹیز کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ مل کر وہاں کے قانون میں تبدیلی کی، اور طیب اردوغان پر لگا بین ہٹوا دیا گیا، اور 2003 میں ایک بار پھر سے ترکی کی جنتا نے رجب طیب اردوغان کو ایک بڑے فاصلے کے ساتھ جیت دلائی، اور آخرکار پھر سے رجب طیب اردوغان ترکی دیش کے پردھان منتری بن گئے تھے۔ اس کے بعد رجب طیب اردوغان نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، دھیرے دھیرے وہ ترکی کے ہر بندے کے دل میں جگہ بناتے چلے گئے۔ رجب طیب اردوغان پر اپنی جان نچھاور کرنے والی ترکی کی عوام نے رجب طیب کو 2003، 2007 اور 2011 میں لگاتار 3 بار پی ایم بنایا۔ دوستو، کیونکہ ترکی کا یہ قانون تھا کہ کوئی بھی ایک انسان 3 بار سے زیادہ ترکی کا پردھان منتری نہیں رہ سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس بار ترکی کی جنتا نے انہیں راشٹرپتی کے الیکشن میں کھڑا کیا اور بڑے فاصلے کے ساتھ جیت دلائی، اور آج تک رجب طیب اردوغان لگاتار ترکی کے راشٹرپتی بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، ترکی کا اگلا الیکشن اب 2023 میں ہونا ہے، اور ترکی کے صدر یعنی رجب طیب اردوغان کا بھی لگاتار یہی کہنا ہے کہ ترکی 2023 کے بعد پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا۔ ترکی اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو پانے کے لیے اپنی جان لگائے گا، اور اپنے پھنسے ہوئے ہر بڑے سے بڑے مدعے کو حل کرے گا۔ باسفورس سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ترکی اپنا ٹیکس وصول کرے گا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ان کے جن سلطانوں کو دیش سے باہر نکال دیا گیا تھا وہ اپنے دیش میں واپس آ سکیں گے۔ دوستو، رجب طیب اردوغان دنیا کے ان چند نیتاؤں میں سے ایک ہیں کہ جو ٹی وی شوز میں لمبی لمبی باتیں کرنے کے بجائے ان باتوں کو عملی طور پر کرنے پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں ان کی بہت زیادہ شہرت ہو چکی ہے۔
دوستو چاہے برما کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو یا پھر سیریا کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے پر سب سے پہلے آواز رجب طیب اردوغان ہی اٹھاتے ہیں۔ فلسطین کے مسئلے پر بھی نہ صرف انہوں نے تمام دیشوں کے سامنے اپنی آواز اٹھائی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی آرمی کے ذریعے سے ان تک مدد بھی پہنچائی تھی۔ اسی طرح جب برما کے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا تو اس وقت بھی ترکی دنیا کا اکلوتا ایسا دیش تھا کہ جس کی آرمی نے برما پہنچ کر برما کے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ دوستو ابھی 1-2 سال پہلے ہی جب امریکہ جیسے طاقتور دیش کی طرف سے یہ بیان دیا گیا تھا کہ یروشلم اسرائیل کی راجدھانی ہے، تو رجب طیب اردوغان ہی وہ اکلوتے نیتا تھے کہ جنہوں نے اس بیان کی کھلم کھلا مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یروشلم یعنی جہاں پر بیت المقدس ہے وہ اسلام کا دل ہے۔ اگر اسی طرح مسلمانوں کا حال رہا تو ایک دن ان یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت کعبے اور مدینے تک بھی پہنچ جائے گی۔ یقیناً ان کا یہ بیان بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، اور یہ بیان ان مسلم نیتاؤں کو شرمندہ کرنے کے لیے تھا کہ جو یقیناً ہر بڑے مسئلے پر خاموشی اختیار کرے رہتے ہیں۔ سن 2008 میں جب اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کیا تھا تو اس کے بعد رجب طیب اردوغان نے ورلڈ اکنامک فورم پر اسرائیل کے صدر کو عورتوں کا قاتل اور معصوم بچوں کا قاتل کہہ کر پکارا تھا، اور ان سے ملاقات کیے بغیر واپس ہو گئے تھے۔ اس حادثے نے نہ صرف ترکی کے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ اپنے ملک یعنی ترکی میں واپس آئے تھے تو وہاں کی عوام نے محبتوں کے ساتھ اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا۔ ترکی کے لوگوں کو رجب طیب اردوغان سے کس قدر محبت ہے، اس بات کا اندازہ صرف ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب 2016 میں امریکی جاسوسوں کے ذریعے سے ترکی کی آرمی نے رجب طیب اردوغان کی حکومت کا تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو رجب طیب اردوغان نے ایک ویڈیو جاری کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم ان آرمی والوں کو روکو ورنہ ہمارا دیش برباد ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے دیش کی عوام سڑکوں پر آ گئی تھی، اور پہلی بار ترکی کی تاریخ میں ایسا ہو رہا تھا کہ جہاں ایک طرف بندوقوں اور ہتھیاروں سے لیس آرمی تھی اور وہیں دوسری طرف نہتی ترکی کی جنتا تھی۔ ترکی کی جنتا نے وہاں کی آرمی کے ٹینکروں کے سامنے لیٹنا شروع کر دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں کے اندر وہاں کی آرمی سے قبضے کو واپس لے لیا، اور پھر سے رجب طیب اردوغان کی حکومت وہاں پر پوری طرح سے قائم ہو گئی تھی۔ اس بغاوت میں جتنے بھی لوگ شامل تھے بعد میں جانچ پڑتال ہونے کے بعد ان سب کو سزا سنائی گئی، اور وہاں پر جو مین امریکی جاسوس پکڑا گیا تھا اسے سزائے موت ہو گئی تھی۔ دوستو ترکی میں 12 سال کے کم عمر کے بچوں پر قرآن پڑھنے پر پابندی تھی، جس پابندی کو بھی رجب طیب اردوغان نے ختم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ترکی کے مدرسوں میں 68,000 پڑھنے والے بچوں کی تعداد اب 8 لاکھ میں بدل چکی ہے۔ رجب طیب اردوغان نے ترکی کی اکانومی کو بھی بہت زیادہ بوسٹ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ترکی کو ہر فیلڈ میں کامیابی دلائی۔ پہلے ترکی میں عورتوں پر اسکارف کے ساتھ جاب کرنے پر پابندی تھی، لیکن رجب طیب اردوغان نے اس پابندی کو بھی ختم کر دیا ہے، اور آج عورتیں پردے کے ساتھ بھی جاب کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ رجب طیب اردوغان نے بہت سے ایسے بڑے کام کیے ہیں جن کا اس چھوٹی سی ویڈیو میں شمار کرنا ممکن نہیں۔ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔